السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے نظم کا حصہ دیکھا تھا۔ نظم کے حصے میں پہلا جو حصہ تھا، پہلا جو نمبر تھا وہ نمبر تھا حمد کا۔ حمد باری تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کے سامنے جو ٹائٹل ہے، جو عنوان ہے، باغ نخلا کے مسافر پر سلام۔ مسافر کون؟ وہاں پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوٹا سا سواد، آدھا سواد بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے، مسافر پہ آپ سواد دیکھ سکتے ہیں، ہے نا، چھوٹا سا جو سواد بنا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ رہنا چاہیے کہ نعت کیا ہوتی ہے۔ نعت ایسی نظم، ایسے اشعار جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، توصیف، ان کے اوصاف بیان کی گئے ہیں، اور ایسی اشعار جو پورے زندگی کا احاطہ کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور ان کے رہن سہن کو جو اشعار پیش کرتے ہیں وہ نعت کہلاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ نعت کے بارے میں۔ ہم لوگ پہلی بات دیکھتے ہیں کیا اس میں بتایا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر نظم کی ایک خاص حیت ہوتی ہے، اس کے تمام حیت یعنی شکل، اس کے تمام مصرے خاص آہنگ کی وجہ سے ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نظم کرب و بلا کو دیکھیے۔ اس نظم کا ہر ٹکڑا، یا جسے ہم بند کہتے ہیں، 6 مصروں اور مخصوص قافیوں والا ہے۔ یہ بات ذیل کے نظم کی حیت میں نہیں ملتی، یہ وہ شکل نظر نہیں آتی، یعنی جو ہم لوگ پڑھیں گے جو نظم وہ بہت الگ رہے گی۔ اس کے بہت سے مصرے چھوٹے بڑے ہیں۔ جس نظم کا ایک خاص آہنگ اور لے ہو لیکن اس کے مصرے برابر کے نہ ہو، اسے آزاد نظم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ آزاد نظم، یعنی شعر کی پہلی لائن بڑی ہے پھر چھوٹی ہو گئی، پھر دوسری بھی چھوٹی ہے بڑی ہے، یعنی کوئی ایک تواتر نہیں ہے، ایک ترتیب نہیں ہے کہ بڑی ہے ایک دم برابر، ایک دم ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سب کی سب کیسی ہے؟ ایک دم ایک جیسی ہوتی ہے۔ لیکن ایسی وہ نظم جس کے اندر کی لائن چھوٹی بڑی ہو، ہے نا، دیکھنے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لائن چھوٹی ہے، یہ لائن بڑی ہے، الفاظ برابر نہ ہوں، الفاظ ایک لائن میں زیادہ ہوں دوسری لائن میں کم ہو، تو یہ آزاد نظم کہلاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ اعلان نبوت کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام شروع کر دیا۔ اپنے رشتہ دار، شہر والے اور پھر دیگر بستیوں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں طائف کا سفر اختیار کیا۔ وہاں کے لوگوں اور مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن تھا۔ اسی واقعے کو شاعر نے ذیل کی نعت میں بیان کیا ہے، جو آزاد نظم کی حیت میں ہے نا، یعنی یہ طائف کا واقعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اس آبادی بستی کے لوگوں کو، تو بستی کے لوگوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ اسلام قبول کرنا گوارا نہیں کیا، لیکن انہوں نے بہت زیادہ ایذا دی، بہت زیادہ مذاق اڑایا، پتھروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اف نہیں کیا۔ حالانکہ جو پہاڑوں کا فرشتہ ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ بتائیں، آپ تو اب میں کیا کروں گا، یہ جو بستی جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے نا، 2 پہاڑوں کے بیچ میں، یہ دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دے رہا ہوں تاکہ یہ لوگ دب جائیں گے، کچل کے مٹ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنے کا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کا بڑا پن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں تھیں وہ خون سے بھر گئی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف نہیں کیا، ان کو بددعائیں نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ دیکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہی جانے والی نظم کو نعت کہتے ہیں۔
نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بیان کرنے والی نعت مولود نامہ کہلاتی ہے۔ ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی نعت کیا کہلاتی ہے؟ مولود نامہ کہلاتی ہے۔ معراج کے واقعے پر لکھی گئی نعت معراج نامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور پر لکھی گئی نعت نور نامہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال پر لکھی ہوئی نعت وفات نامہ کہلاتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ 3-4 نامے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ پہلا ہے مولود نامہ، دوسرا ہے معراج نامہ، تیسرا ہے نور نامہ، اور چوتھا ہے وفات نامہ۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ بھی نعت میں کیا جاتا ہے۔ نعت گوئی کی روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے نعت جو پڑھی جاتی تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ جو کچھ تھے جو شعر وغیرہ بولا کرتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں کو بڑائیوں کو بیان کیا کرتے تھے، بڑائی بیان کیا کرتے تھے، تو ان کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حسان بن ثابت عربی کے مشہور نعت گو شاعر ہیں، ہے نا۔ ایک صحابی ہیں حسان، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اچھے اچھے اشعار ان کی صفات کے اوپر کہا کرتے تھے۔ تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شاعر اسلام۔ اسلام کے پہلے شاعر جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے حضرت حسان بن ثابت۔ بوصیری کا نعتیہ قصیدہ بردہ بھی عربی کے نعتیہ ادب میں نہایت اہم ہے نا۔ قصیدہ بردہ شریف ہے نا، آپ نے سنا ہوگا مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم، ہے نا۔ یہ جو ہے یہ قصیدہ بردہ شریف کہلاتا ہے۔ اردو میں محسن کاکوروی، حالی احمد رضا اور احمد رضا خان بریلوی وغیرہ کی نعتیہ تخلیقات کو بہت بلند مقام حاصل ہے اردو کے اندر، ہے نا۔ ان سارے شعراء کا بہت نام ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا جان پہچان دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ سلیم شہزاد جنہوں نے اس نعت کو لکھا ہے، باغ نخلا کے مسافر پر سلام، یہ نعت لکھنے والے سلیم شہزاد 1 جون کو 1949 کو دھولیا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مالیگاؤں میں تعلیم حاصل کی اور درس و تدریس کا پیشہ اختیار کیا۔ اردو اور انگریزی ادب کی تمام اصناف پر ان کی گہری نظر ہے۔ تنقیدی کتابوں کے علاوہ انہوں نے لغات اور اردو قواعد پر بھی کتابیں لکھیں۔ فرہنگ ادبیات، دعا، پر منتشر، جیم سے جملے تک، ویر گاتھا وغیرہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ ان کا شمار جدید شعراء میں ہوتا ہے۔ انہوں نے آزاد نظم میں تجربات کیے ہیں۔ ان کی نظموں کی شعری لفظیات عربی فارسی ترکیبوں سے ایک خاص اسلوب بناتی ہیں۔ یہ شروع کرنے سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے، پہلے اس کا جو خلاصہ لکھا ہوا ہے پہلے خلاصہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کو نعت جو ہے اس کا اشعار ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ خلاصہ کیا ہے؟ اس نعتیہ نظم میں بتایا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے تھے۔ اب طائف کا جو علاقہ ہے یہ سعودی عرب میں ہے۔ طائف کا وہ علاقہ ہے جہاں پہ کیا ہے، ایک بستی واقع تھی، ہے نا، طائف کے لوگ وہاں پر تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان زمانے میں جہاں بھی ممکن تھا وہ وہاں پر گئے اور لوگوں کو اسلام کی اچھے مذہب کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو وہاں بھی گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی اور انہوں نے آوارہ لڑکوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیں۔ اس وقت سخت دھوپ کا عالم تھا، ہر طرف گرم ریت پھیلی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ جسم سے بہتا ہوا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں میں جم گیا۔ سوچیے ذرا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، امت کے لیے، اس اسلام کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہمارے لیے۔ تو وہاں پہ بھی گئے تو ان کے انہیں اوباش نوجوان، ہے نا، جو بدمعاش لوگ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے۔ طائف سے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب کے ایک باغ میں آرام کرنے کے لیے رک گئے۔
اس باغ کا نام نخلا تھا۔ کیا نام تھا اس باغ کا نام؟ یعنی جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے لیے بیٹھے تھے اس باغ کا نام تھا نخلا۔ یہاں اللہ کے حکم سے پہاڑوں کے فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہا، حضور حکم دیں تو طائف کو پہاڑوں کے بیچ دبا دیا جائے۔ یہ بستی طائف ہے نا، یہ پہاڑ دونوں طرف سے کیا کر دیا جائے، اس کو دبا دیا جائے تاکہ بستی کیا ہو جائے، دب کے مر جائے سارے کے سارے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے کو ایسا کرنے سے روکا اور اپنے عظیم اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آج یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کی اولاد اللہ پر ایمان لائے گی۔ یعنی اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا پہاڑوں کے فرشتے کو۔ شاعر نے نظموں کی آخری سطروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام بھیجا ہے اور دعا کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی روشنی سے سارا عالم جگمگاتا رہے۔ عالم یعنی پوری دنیا۔ قوس میں کیا لکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نظم میں جہاں جہاں ضمائر استعمال ہوتے ہیں وہاں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جائے، ہے نا۔ یہ آدھا سواد جو ہے وہ ضمائر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ضمائر کہلاتا ہے۔ تو جہاں چھوٹا سا سواد آ جائے سمجھ لیں وہاں پہ لکھا ہے ہمیں پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ را دعا لکھا رہے، آدھا را اور دعا، تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹا سا عین بنا ہوا ہے تو علیہ الصلاۃ والسلام، ہے نا۔ اور را اور ہا بنا ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں، یہ سارے بہت سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، ضمائر کہلاتے ہیں۔ معنی و اشارات میں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ۔ مسموم آندھیاں، اس کا مطلب ہوتا ہے زہر بھری آندھیاں۔ کون سی آندھیاں؟ زہر بھری آندھیاں۔ یہاں پہ مراد ہے سخت پریشانیاں۔ چراغ شمس آسا، سورج جیسا روشن چراغ، یعنی اتنا روشن چراغ جیسے سورج، ہے نا۔ تشکیک، شک و شبہ کو، ہے نا، تشکیک کہتے ہیں۔ گرداں ہونا، گردش کرنا، گھومنا، گرداں ہونا۔ علم ربانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، رب کی طرف سے دیا گیا علم۔ رب کون ہے؟ اللہ ہے۔ علم ربانی، اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم۔ صدق پیغمبر یا صدق پیغمبر، سچائی کے پیغمبر، مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، ریت منظر جس میں ہر طرف ریت نظر ہے۔ ریت منظر یعنی بس دور تک کے صرف ریت ہی ریت نظر آئے، جس طرح سے ریگستان میں ہوتا ہے۔ نالین گردوں قدر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان جیسی صفت، جیسی عظمت رکھنے والی جوتیاں۔ نالین یعنی جوتیاں۔ گردوں قدر یعنی بہت بڑے اخلاق، بہت بڑی عظمت والی جوتیاں، جس میں اطہر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم۔ ستم گاران طائف، ستم یعنی ظلم، ستم کرنے والا، ستم گاران یعنی ایک سے زیادہ لوگ ظلم کرنے والے، طائف کے ظالم لوگ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کیا کریں گے، بلا تاخیر شروع کریں گے ہم اپنے اس نعت کو، اور ہم اس کو دیکھیں گے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا، تو سموم آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ 3 لائن دیکھیے۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات تھی، پوری دنیا شرک میں، کفر میں مبتلا تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نبوت کا پیغام، اسلام کا پیغام لے کے جگہ جگہ گئے، اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے روشناس کرنے کے لیے، ہے نا، اجالے بانٹنے نکلا۔ تو سموم آندھیاں، ہے نا، انتہائی خطرناک تباہی اور بربادی پھیلانے والی آندھیاں اس کے چراغ شمس آسا کو بجھانے کے لیے گرداں ہوئی۔ یعنی وہ چراغ جو سورج کے جیسا ایک دم روشن ترین، یعنی مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اس کو یعنی
بجھانے کے لیے کیا ہوا، لوگوں نے کوششیں کی کہ اس کو بجھا دیا جائے، اس کو مار کے، اس کے اوپر ظلم کر کے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ مجنون و کاہن کہہ کے اس کے علم ربانی کو اس کے وسوسوں کا روپ جانا، ہے نا، یعنی مجنون و کاہن، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مجنون کا، یعنی یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ لوگ شروع میں کیا بولتے تھے، پاگل ہے، نعوذ باللہ، یہ پاگل ہیں۔ اور کاہن ہے، کاہن وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جادوگر ہوتے ہیں کہ جن کو جنات، جو آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ لوگ کان لگا کے سنتے ہیں اور کاہن کو آ کے بتاتے تھے پہلے زمانے کے اندر۔ تو یہ کاہن وہ ہوتے تھے کہ جو کیسی باتیں بولتا تھا، اوپر آسمانوں پہ ہونے والے فیصلے کو لوگوں کو بتا کے اپنے آپ کو داد وصول کرتا تھا، اور اس کا ایک وہ طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کاہن کہا گیا، جادوگر کہا گیا، ہے نا، کہہ کے اس کے علم ربانی کو، یعنی علم ربانی رب کا علم، اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا تھا، جو رب کا علم تھا، اس کو کیا بول دیا گیا کہ یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ اس کے وسوسوں کا روپ جانا، وہ تو تشکیک و گما، وہ وہم سے آزاد تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ایسی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ہم لوگ شک بھی نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی شخص بھی شک نہیں کر سکتا۔ یعنی ان کی جو ذات تھی وہ کیا تھی، وہ تشکیک، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس کے اوپر ہم لوگ شک و شبہ نہیں کر سکتے، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ وہ آزاد تھے، یعنی اتنے سچے تھے، اتنے بہترین شخص تھے کہ کوئی ان کے اوپر شک اور شبہ نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن چہار اطراف مسموم آندیاں، یعنی وہ تباہی اور بربادی پھیلانے والی آندیاں جو تھیں، وہ چہار اطراف، یعنی چہار اطراف یعنی کیا، چہار اطراف کا مطلب ہوتا ہے چاروں طرف، ہے نا، طرف سے بنا ہے اطراف، اور چار، یہ جو ہے چہار لفظ ہے، یہ کون سا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی، لیکن جو شرک تھا، کفر تھا، ہے نا، جو باطل تھا، وہ کیا کر رہا تھا، وہم و گما کے بیچ بوتے پھر رہی تھی، لیکن جو شرک تھا، کفر تھا، اور جو باطن تھا، وہ کیا کر رہا تھا، لوگوں کو اکسا رہا تھا، ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا جو مذہب تھا، سچی جو دعوت تھی، سچی جو تبلیغ تھی، اس کے خلاف کیا کر رہے تھے، شیطانی طاقتیں، لوگ ظلم و ستم کے بیچ پھر رہی تھی، ہے نا، لوگ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی تھی کہ کوئی وہم اور کچھ نہیں کر سکتا، لیکن لوگ ان کے اوپر کیا کر رہی تھی، وہ طاقتیں، وہ ان کے اوپر وہم کے بیچ بہتے پھر رہتی ہے، یعنی کہ لوگوں کے اندر شک پیدا کریں، شبہ پیدا کریں۔ شہر قریہ کوچا کوئی گھر نہ ان سے بچ سکا، اور اب طائف ہے جہاں آوارہ لڑکے صدق پیغمبر پر برساتے ہیں پتھر۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جب اسلام کی دعوت دینے کے لیے شہروں میں گئے، قریہ ہے نا، قریہ ہے، کوچا ہے نا، چھوٹے دیہات ہے، گاؤں ہیں، کوچے ہیں، گلی کونے، کوئی بھی ایک گھر نہ بچا جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت نہ پیش کی ہو۔ اور اب کس کا نمبر تھا، اب طائف کا نمبر تھا، طائف میں بھی گئے، وہاں پہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے جب وہاں پر گئے، تو طائف کے جو آوارہ لڑکے تھے وہ صدق پیغمبر یا صدق پیغمبر، ہے نا، کہ جو پیغمبر تھے، جو سچے تھے، ہے نا، کون، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ برساتے ہیں پتھر، ایسے تھے کہ کیا کرتے تھے، وہ پتھر برساتے تھے، پھول سے پیکر پہ برساتے ہیں پتھر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے پتھر اٹھا کر دھوپ میں، ہے نا، پھول سے پیکر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک ہے، جو جسم اطہر ہے، اس کے اوپر کیا بات کی، نہیں، پھول کے اوپر پتھر برسائے تھے، ہے نا، ان آوارہ لڑکوں نے، لوگ پتھر ہو گئے لیکن ان کا دل پسیجا نہیں، یعنی جو لوگ تھے وہ پتھر دل تھے کہ وہ ایک پھول جیسے شخص کے اوپر کیا کر رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، پتھر اٹھا کر دھوپ میں، لوگ پتھر ہو گئے تھے، حالانکہ دھوپ میں تو لوگ پگھل جاتے ہیں، لیکن لوگ خود پتھر ہو چکے تھے دھوپ میں، خون میں اپنے نہایا
سر سے لے کر پاؤں تک، خون میں اپنے نہایا سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، اتنا ان کے اوپر وہ پتھر برسائے گئے کہ وہ ان کے جسم کا جو خون تھا وہ کا سر سے لے کر کہاں تک پہنچ چکا تھا، پیروں تک پہنچ چکا تھا۔ جل اٹھا سرخی سے سارا ریت منظر دھوپ میں، اور دور تک کے جو ریت تھا ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے وہ ریت کا جو میدان ہے جو دور تک نظر آ رہا تھا، سارا کا سارا کیسے دکھ رہا تھا؟ لال نظر آتا، سرخ نظر آ رہا تھا۔ بھر گئے نالین گردوں قدر دونوں خون سے، نالین یعنی جوتیاں ہے نا، نالین یعنی کیا؟ جوتیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جوتیاں تھیں وہ بھر گئی تھی، خون سے بھر گئی تھی، لیکن وہ خون سے بھر گئی تو وہ اس کی قدر و قیمت بڑھ گئی، یعنی اتنی عظیم، اتنی عظمت والی تھیں وہ جوتیاں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جس کے اوپر لگ گیا۔ اور کتنے زخم کھائے جسم اتھر دھوپ میں، یعنی تو پتھر سے مارا ہی گیا، نہ جانے اور کتنا طائف کے لوگوں نے ان کو ستایا، پریشان کیا، ان کے جسم کو مارا، ٹھوکا، ہے نا۔ وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، وہ اندھیروں میں اجالے بانٹنے نکلا مگر، ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ جو بھی کفر ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے سکے، اجالے بانٹنے نکلا مگر ان اندھیروں نے اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ان اندھیروں نے، ہے نا، جو سر دھوپ میں، ہے نا، اٹھا رکھا ہو جو سر دھوپ میں، ایسا لگ رہا تھا کہ ان اندھیروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، اس تپتی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کے لیے، ہے نا، وہ اندھیرے، وہ باطل کے لوگ اور وہ باطل جو سرگرم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کرنے کے لیے۔ جب فرشتہ کوہ طائف کو ستم گاران طائف پر گرانے کے لیے تیار تھا، یعنی کون؟ وہ فرشتہ جو پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے کیا بولا تھا کہ وہ کوہ طائف، کوہ یعنی پہاڑ، وہ پہاڑ جو طائف کے پہاڑ ہے ان کو کیا کرنا چاہتا تھا کہ ان کے بیچ میں ان کو دبا دوں، جو بستی کے لوگ ان کو ختم کر دوں۔ تو وہ جو تھا آزاد تشکیک و گمان سے بن گیا، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پھر واپس دیکھو یہاں تشکیک و گمان، یہ ایسی ذات تھی جس کے اوپر شک اور شبہ بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنے ایماندار، اتنے سچے، اتنے بہترین شخصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا ہو گیا؟ بن گیا اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں، ہے نا۔ جب اس فرشتے نے بولا کہ آپ کہیے، آپ بول دیجیے، آپ تو میں کیا کروں گا، دونوں پہاڑوں کو ایک دوسرے سے کیا کر دوں گا، ملا دوں گا، اور یہ جو بستی ہے یہ کیا ہو جائے گی، یہ دب جائے گی، ہے نا، کچل جائے گی اس کے بیچ میں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، رحمت للعالمین تھی، ہے نا، وہ لوگوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ تو انہوں نے کیا بولا، اے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر سلام، ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ شاعر سلام پیش کر رہا ہے کہ جس نے باغ نخلا کو بنایا گھر، ہے نا۔ جب وہاں پہ دھوپ میں، تپش میں بالکل ان کے جو جوتیاں تھیں وہ خون سے لبریز ہو گئیں، اس کے بعد وہ جا کے کہاں پہ سائے کے لیے، آرام کے لیے کہاں پر گئے؟ وہ باغ نخلا، ہے نا، وہ جو نخلا کا جو باغ ہے وہاں پر گئے۔ سلام باغ نخلا کے مسافر پر سلام، سلام ہے اندھیروں میں اجالا تیرا نام، شہر ظلمت میں ہمارے روشنی کرتا رہے تیرا کلام، ہے نا۔ تو انہوں نے وہی بولا کہ آخر میں منع کر دیا طائف کی بستی کو، ہے نا، دبانے کے لیے جو فرشتہ تیار تھا اس کو منع کر دیا، نہیں کہ بھائی میں نہیں، یہ لوگ نہیں کر رہے قبول، تو ان کے گھر والے، ان کے گھر کے افراد کل انشاءاللہ ضرور اسلام قبول کریں گے۔ اور دنیا جانتی ہے کہ ان طائف کے لوگوں میں بڑے بڑے نامور صحابہ پیدا ہوئے اور پوری بستی ایمان لے کر آ گئی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی کہ وہ کیا کر رہے، ہمیشہ اندھیرے کے مقابلے میں، کفر و شرک کے مقابلے میں ہمیشہ کیا رہے، ڈٹ کے رہے ایک دم، اور کبھی بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا، اندھیروں میں ہے، اندھیروں میں اجالا نام، اجالا تیرا نام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمیشہ روشنی کے لیے، نور کے لیے نہ لیا جائے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جتنے بھی
اندھیرے کام تھے، غلط کام تھے، شیطانی کام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تب آئے، انہوں نے کیا کیا، ان سارے کاموں کو ختم کیا اور اسلام جیسا مذہب اجالے کے ساتھ لے کر آئے، ہے نا، اس کی روشنی پوری دنیا میں منور ہو گئی۔ شہر ظلمت میں ہمارے، شہر ظلمت یعنی اندھیرا، ہے نا، اس اندھیرے والے شہر میں، ہمارے شہر میں روشنی کرتا رہے تیرا کلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نعت پڑھتے ہیں، ہے نا، جو اشعار پڑھتے ہیں، یعنی اس سے کیا ہے ہمارے دل کو روشنی اور ہمارا دل منور رہے، ہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فائدہ وہ ملتا رہے، یہ کہہ کے اپنا کلام، اپنے اشعار شاعر یہاں پر ختم کرتا ہے۔ ہم اتنا ہی دیکھتے ہیں، یہ آج کا ہے الحمدللہ، یہ نعت ختم ہوئی، اس کے بعد ہم لوگ جو رہے گا، جو تیسری جو نظم رہے گی، غزل رہے گی، جو بھی رہے گا اس کو دیکھیں گے۔ آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیے گا، غور سے پڑھیے گا، سمجھیے گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔